سناخان رسول حافظ انصر معاویہ صاحب اب بیان کے لیے تشریف لا رہے ہیں. واعظ پرتاثیر، خوبصورت لب و لہجے، خوبصورت انداز کے مالک، آپ کی جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا عمران فاروقی صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب عالیہ سے میرے اور آپ کے گروہ کو عظمت کو منور فرمائیں. الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه عزيز ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى صراط مستقيم ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ما دامت الكواكب تسير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة تلاوة القرآن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم بارك
سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ چمکتے ہوئے تارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ چمکتے ہوئے تارے رخسار نبی کو دیکھ کے شرمائے ہوئے ہیں۔ مومن نہ بھٹکیں گے کبھی وہ راہ خدا سے، مومن نہ بھٹکیں گے کبھی وہ راہ خدا سے، جو قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ نہایت ہی واجب الاحترام، قابل عزت احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج ایک لمبے عرصے کے بعد آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اسٹیج پر کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، اور مجھے ساتھی بتا رہے تھے کہ آپ کے جانے کے بعد ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے، اور مولانا بابر معاویہ صاحب کچھ ہی عرصہ پہلے تشریف لائے اور انہوں نے یہ پروگرام تشکیل دیا۔ مجھے بھی موقع دیا، آپ حضرات کو موقع دیا، اور ان کی وساطت سے الحمدللہ بڑے عرصے سے میں نام سن رہا تھا مولانا محمد ناصر مدنی صاحب کا، جو ہمارے اس مجلس کے نقیب ہیں۔ آج ان کا دیدار ہو گیا۔ اسی طرح قاری اطاللہ سمکی صاحب جنہوں نے تلاوت کی ہے، ان کا غائبانہ تعارف تھا، لیکن آج پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی۔ ایک بات میں آپ حضرات سے کہوں گا، نہ تو میں مہمان ہوں اور نہ آپ انجان ہیں، ایسے ہی ہیں۔ قاری اطاللہ صاحب مہمان ہیں، مولانا ناصر صاحب مہمان ہیں، مولانا سعید صاحب ہیں مہمان ہوں گے، آصف صاحب مہمان ہوں گے، لیکن میں میزبان ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میزبان تو نہیں کرتا ہوں، میں واقف ہے نا میرے۔ ہاں، تو یہ حضرات کیا سبحان اللہ کو آپ نے نہیں کہی، لیکن میرے ساتھ چلنا ہوگا، میرے ساتھ چلنا ہوگا آپ کو۔ میرے ساتھی بتا رہے تھے، میں آیا، میں نے کہا پہلا بیان مجھے کروا دو، کہتے نہیں آپ کا بیان بعد میں کروانا ہے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کیا کیا ہمارے گھر کے مولوی ہیں؟ میں کہا تو پہلے ہی پہلے کہتے سارے ساتھی انتظار کر رہے ہیں، میں کہا پہلے مجھے لاؤ نا، تاکہ سو نہ جائے بعد میں۔ تو اس لیے انشاءاللہ العزیز مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے بڑا آسان کر کے پیش کروں۔ جب میں آیا عنوان میرے ذہن میں کچھ اور تھا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ مستورات کے لیے انتظام ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سماعت فرما رہی ہیں، تو میں نے عنوان بدل دیا ہے تاکہ بڑی آسانی کے ساتھ ہر ایک کی سمجھ میں آ سکے۔ مجھے عنوان دیا گیا ہے عظمت قرآن۔ تو اب توجہ کریں کہ قرآن جو ہے، جو ہر مسلمان کے گھر میں ہے، دکان میں بھی ہوتا ہے، اور کئی ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ان کے سینے میں ہوتا ہے، اور سینہ، اسی سینے کے اندر اللہ کا قرآن ہوتا ہے، جس سینے کے اندر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کیا خوف ہے اپنے دشمن کا کہ میری دولت میرے سینے کے اندر ہے، اور وہ دولت اللہ کا قرآن ہے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اللہ والے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اللہ والے ہیں، آپ عالم دین ہیں، ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں
اور اس سوال کا ہم آپ سے جواب لینا چاہتے ہیں۔ جی سوال کریں۔ سوال ہوا حضرت یہ بتائیے، ایک بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اور ایک بندہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہمیں بتائیے ان دونوں میں افضل کون ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں ان دونوں میں افضل قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے۔ سوال کرنے والا پھر سوال کرتا ہے، حضرت آپ نے میرے سوال پہ غور نہیں کیا، میں نے بات یہ کی ہے کہ جہاد کرنے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے میں افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے بھی غور نہیں کیا، میں نے جواب دیا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا افضل ہے۔ حضرت آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، لیکن وہ جاہل پیر نہیں تھے، اللہ نے بہت بڑی فقاہت اور علم عطا کر رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا سن، اگر دلیل سننا چاہتا ہے دلیل یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہارے اندر سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو آسمان سے فرشتہ آتا ہے، اس کی پیشانی کا بوسہ لے لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ عظیم صحابی ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، کہ جو بات عبداللہ ابن مسعود فرما دیں مسلمانوں اس کو سچ ضرور مان لینا۔ ایک بندہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کے سوال کرتا ہے، آپ صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ اور تربیت یافتہ ہیں، ہم آپ سے ایک بات کا جواب لینا چاہتے ہیں، یہ فرمائیے کیا سوال ہے؟ کہنے والا کہتا ہے ہم نے آپ سے ہی سنا ہے جو بندہ روزہ رکھتا ہے روزے کا بڑا مقام ہے، روزے کی بڑی عزت اور بڑی اللہ نے شان عطا کر رکھی ہے، تو پھر ہوا کیا؟ کہنے والا کہتا ہے ہم نے دیکھا ہے آپ نفلی روزے بہت کم رکھتے ہیں۔ اب توجہ کرنا، آپ نفلی روزے بہت کم رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، اللہ والے توجہ کرنا، کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا میرے بھائی میں روزوں کا منکر نہیں، ان کی فضیلت کا، ان کی عظمت اور شان کا، مقام کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن میں صحابی ہوں نا، میں نے آقا سے خود سنا ہے کہ افضل العبادتی تلاوت القرآن، کہ عبادت کے اندر سب سے افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ جب میں اپنی روزے رکھتا ہوں، روزوں کی وجہ سے میرے جسم کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، کہری آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ میں عبداللہ ابن مسعود جب اپنی روزے تو چھوڑ دیتا ہوں، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتا۔ پیچھے کر بڑے کیا آ جاؤ، اگے کی روز بات مشکل تو نہیں ہے نا؟ توجہ، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس قرآن کا مقام کیا ہے؟ میرے بھائیوں توجہ کرنا، عظمت قرآن سننے آئے ہو تو ابھی توجہ کرنا، اللہ کا قرآن ایسے مقام اور عظمت والا ہے۔ اگر میں آپ کو یوں کہہ دوں، اگر میں دعویٰ کر دوں، اگر آپ کے گھر کے اندر بے سکونی ہے، آپ کے گھر کے اندر نفرت ہے، آپ کے گھر کے اندر نا اتفاقی ہے، آپ کے گھر کے اندر اتفاق نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہے، کیوں کہوں گا تو بھی آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر، دیکھ تیرے گھر میں
برکت کیسے آتی ہے، دیکھ تیرے گھر میں رب کی رحمت کیسے آتی ہے، دیکھ تیرے گھر میں اللہ کی نعمتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ جو نہیں آپ لوگوں نے دیوار چھوڑ دیں، بڑھے تو نہیں آگے ماشاءاللہ جو آنے سر ہے، میں تو زیادہ بڑھا۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے تو گھر کے اندر کیا آئے گی؟ برکت آئے گی، رحمت آئے گی، اللہ کی نعمتیں آئیں گی۔ آپ کہیں کہ مولوی صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا میں الحمدللہ علماء دیوبند کا روحانی فرزند ہوں، میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کروں گا۔ آنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر رحمتیں لے کر داخل ہو جاتے ہیں۔ جس گھر کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی رب کی رحمت کے فرشتے وہاں سے نکل جاتے ہیں، شیطان آ کے وہاں ڈیرے لگا لیتا ہے۔ توجہ کرنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی زبانوں کو، اپنے دلوں کو، اپنی زبانوں کو اللہ کے قرآن سے مزین کرو۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں آقا کیا آپ نے سنا ہے کہ رات صحابی رسول عبداللہ بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے رب کی رحمت کی روشنی آ رہی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس نے گھر کے اندر لازمی تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہوگی۔ مسلمان سے ڈاڑے بندے ہو میں نے کہتے پروگرام کو چھپی دا کٹھی نہ رکھوں تھکے وہ ہے لیکن ایک پچھی دا رکھنا لازمی حضرت عبداللہ بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے روشنی نکل رہی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس نے ضرور تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہوگی۔ صحابی رسول کو بلوایا گیا، انہوں نے کہا جی ہاں آقا رات میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی تھی، اس تلاوت کی برکت سے میرے گھر کے اندر روشنی تھی۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، توجہ میں کیوں نہ کہوں، ملتا ہے دل کو کیسے سرور قرآن پڑھ کے دے، ملتا ہے دل کو کیسے سرور قرآن پڑھ کے دے، شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دے۔ اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے کیسے نور و نور قرآن پڑھ کے دے۔ توجہ، قرآن ایک بندہ یہ کہتا ہے میں دنیا کے اندر رہتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے مسلمان تو ہوں لیکن تھوڑا مسئلہ یہ ہے میں ڈرتا ہوں۔ بھئی ڈرتا کس بات سے ہے؟ اس بات سے ڈرتا ہوں اگر میدان جہاد میں اترتا ہوں میرا خون بھی نکلے گا، میں قتل بھی ہو جاؤں گا، تو کیا چاہتا ہے؟ یہ کہتا ہے میں شہید بھی ہونا چاہتا ہوں لیکن اس انداز میں میری گردن بھی نہ کٹے، میرا خون بھی نہ نکلے، میری جان بھی نہ نکلے، میں گھر میں پڑا رہوں اور شہید ہو جاؤں۔ تو کہتے ہیں نا یہ بندہ کہتا ہے کہ شہید ہونے کو دل تو کرتا ہے پر سنا ہے ظالم جان سے ہی مار دیتا۔ سنا ہے ظالم تو یہ کہتا ہے میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں لیکن یہ بھی سوچتا ہوں میدان میں گیا خون نکلے گا، گردن کٹے گی، پھر شہادت بھی چاہتا ہوں لیکن گھر میں چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اس کا حل بھی میرے اللہ کا کلام قرآن ہے، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ توجہ کرنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من قرأ
قل هو الله احد والمعوذتين 3 مرات اذا اخذ مضجعه فاذا قبض شهيدا وان عاش مغفورا له۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم لوگ رات کو سونے لگو اپنے پہلو پہ لیٹ جاؤ تو پھر کیا کرنا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تم نے عمل یہ کرنا ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، 3 مرتبہ سورہ فلق کی تلاوت کرنی ہے، 3 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد تم نے سو جانا ہے۔ اگر تمہیں سوتے سوتے موت آ گئی، میرے آقا فرماتے ہیں تو موت آئے گی، شہادت کی موت آئے گی، لیکن اگر تم اس حالت میں اٹھے تم زندہ رہے، تمہاری زندگی ایسی ہوگی اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ توجہ، ایک بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، مرنے کے بعد اس نے قبر میں اترنا ہے، قبر میں اترنے کے بعد سوال و جواب ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے اس کا مسلمان کا، یہ عقیدہ سب کا ہے، مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد مسلمان کا عقیدہ ہے مر کے ختم نہیں ہو رہے، مر کے قبر میں اترنا ہے، قبر میں اتر کے سوال و جواب ہونے ہیں۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے جب قبر میں اترنا ہے اگر بندہ نیک ہو قبر کھل جاتی ہے، اگر بندہ گناہگار ہو قبر سمٹتی ہے، اس کو بیچ لیتی ہے، اس کو دبا لیتی ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں تو قبر میں اتریں، قبر ہمیں دبائے نہیں، قبر کے اندر سوال و جواب نہ ہو۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے قیامت کا دن ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہے، اور پل صراط کا راستہ بڑا کٹھن اور مشکل راستہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں وہاں سے گزرے، بڑی آسانی کے ساتھ گزرے۔ تو میں نے کہا بھائی تیرا حل بھی اللہ کا قرآن ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ کیسے؟ میں کہا اس طرح میرے آقا نے فرمایا ہے جو بندہ مرض الوفات میں، مرض الوفات کسے کہتے ہیں؟ یہ بندہ بیماری کے اندر ہے، اسی بیماری کے اندر اس کو موت آتی ہے، اسے کہتے ہیں مرض الوفات۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو انسان مرض الوفات کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کے بعد اس بندے کو موت آ جاتی ہے، لم یسأل فی قبرہ، اس بندے سے قبر کے اندر سوال نہیں کیا جائے گا، وَأَمِنَ زَقَّةَ الْقَبْرِ، اس بندے کو قبر تنگ نہیں کرے گی۔ اور آگے ارشاد فرمایا جب یہ بندہ پل صراط سے گزرنا چاہے گا، پل صراط کا راستہ کتنا کٹھن ہے آپ کو مولانا بابر صاحب بتاتے ہوں گے، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اس بندے کو فرشتے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پل صراط کا راستہ عبور کروا دیں گے۔ توجہ کرنا، ایک بندہ یہ ہے، یہ بندہ کہتا ہے میں تو بڑا کمزور ہوں، میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، میں کمزور حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں جانتا ہوں شیطان میرا دشمن ہے، شیطان طاقتور ہے، میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، شیطان طاقتور اتنا ہے وہ کھاتا نہیں ہے، میں کمزور اتنا ہوں، میں کھاتا ہوں، شیطان طاقتور اتنا ہے وہ تھکتا نہیں ہے، میں کمزور ہوں، میں تھک جاتا ہوں، شیطان دشمن ہے لیکن طاقتور اتنا ہے، طاقتور اتنا ہے وہ سوتا نہیں ہے، میں کمزور اتنا ہوں، میں سوتا ہوں، شیطان طاقتور بھی ہے، اس کو بچوں کی بیوی کی فکر نہیں ہے، اس کو کمانے کی فکر نہیں ہے، لیکن میں اتنا کمزور ہوں، میرے بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کمانا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے، شیطان کا مقابلہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا رب کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، تو گھبراتا کیوں ہے؟ تیرا حل بھی اللہ کا قرآن ہے۔ یہ کہتا مولوی صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ اس طرح۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اتنے قرآن کی تلاوت کی محبت کے اندر مگن ہو جاتے ہو تو مکمل اپنی روٹین بنا لیتے ہو، قرآن کی تلاوت کو
کبھی نہیں چھوڑتے. یہ تمہارا روزانہ کا معمول ہے. اسی معمول اور روٹین کے اندر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے. جب انتقال ہوتا ہے نا، میں حیران ہوتا ہوں. ایک بندہ مر گیا، جب تک یہ باپ زندہ تھا اولاد قدموں میں بیٹھی ہے. جب تک چودھری زندہ تھا یہ سارے قدموں کے اندر بیٹھے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ قبر کے اندر اترتا ہے، اللہ کی قسم میں نے ایسی ایسی قبریں دیکھی ہیں، کوئی بیٹا باپ کی قبر پہ نہیں آتا. ارے ان پہ اترانے والوں، اپنی اولاد پہ تکبر اور کرنے والوں، اپنی اولاد پہ اترانے والوں، اللہ کی قسم اولاد پہ مت اتراؤ. اولاد کے اعمال پہ نظر رکھو. ہماری اولاد عمل کیسا کرتی ہے، اولاد کی تربیت پہ غور کرو. ہماری اولاد کی تربیت کیسی ہو رہی ہے. اولاد کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ تاکہ ہماری قبر آخرت بنے. میں بات کر رہا تھا، یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کا معمول ہے. یہ اسی معمول کے اندر قبر کے اندر اتر جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، میرے صحابہ جب یہ بندہ قرآن کی تلاوت کرنے والا قبر کے اندر اترتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس بندے کی قبر کی زیارت کرنے یوں آتے ہیں جیسے مسلمان بیت اللہ کی زیارت کرنے جاتے ہیں. ارے نہ گھبرا، شیطان تیرا دشمن طاقتور ہے، لیکن جو طاقت جو قوت اللہ کی قسم نبی کی نسبت میں ہے، وہ کسی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے. جتنا مضبوط وہ کافر ہو، جس بندے نے میرے آقا کا کلمہ پڑھ کے آقا کی نسبت کو حاصل کر لیا ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو بندہ سورہ انعام کی پہلی 3 آیتیں تلاوت کر لیتا ہے، یعلم ما تکسبون تک 3 آیتیں ہیں سورہ انعام کی، یہ تلاوت کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ پاک آسمان سے 40,000 فرشتوں کو اتارتے ہیں. 40,000، 40 نہیں، 40,100 نہیں، 40,000 فرشتوں کو آسمانوں سے اتارتے ہیں. ان کے ذمے ڈیوٹی کون سی ہوتی ہے؟ ان کے ذمے ڈیوٹی یہ ہے کہ تم 40,000 فرشتے قیامت تک جتنی میری عبادت کر سکتے ہو اتنی عبادت اس بندے کے اعمال نامے کے اندر لکھتے رہو. اور اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ پاک آسمانوں سے ایک فرشتے کو نازل کرتے ہیں. وہ فرشتہ اس بندے اور شیطان کے درمیان 70 پردوں کو حائل کر دیتا ہے. کتنوں کو؟ 70 پردوں کو حائل. میرے سامنے مشکل دے نا، ان کو یاد بھی ہے ساری ہے بھی نا. میں تقریر کر بھی رہا ہوں، صرف آپ کو باتیں سنا رہا ہوں. وجہ ہے یہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن ایسے مقام والا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، مجھے بتائیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کیا آپ سجدے میں کرتے ہیں یا رکوع میں کرتے ہیں؟ نہیں. رکوع کے اندر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ رکوع اور سجدہ یہ عاجزی کی نشانی ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ عاجز نہیں، اللہ کا کلام بھی عاجز نہیں ہے. اب توجہ کرنا، یہ اللہ کا قرآن ہے نا، تو اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ عاجزی کو پسند نہیں کرتا. اور آگے چلیے، مقتدی ہونا یہ متحدی کا نشان ہے. تو اللہ کسی کا متحد نہیں ہے اور اللہ کا کلام بھی کسی کا متحد نہیں ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب کون سی بات کرنا چاہتے ہو؟ توجہ، میں یہاں پہ ایک مسئلہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا قرآن اٹھائیے نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما وَرَحْمَةً. اے میرے آقا، ہم نے آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی ہے جس کا نام تورات ہے. اللہ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں اس تورات کو ہم نے امام بھی بنایا ہے، اس تورات کو ہم نے رحمت بھی بنایا ہے. یہ تورات کس پہ نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے. توجہ ہے، کہاں نازل ہوئی ہے؟
مسئلہ بڑا مشکل ہے، مجھے بالکل آسان کرنا توجہ ہے۔ یہ کتاب نازل کس پہ ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ موسیٰ اللہ کے کلیم ہے، یہ کلیم اللہ ہے، یہ وہ موسیٰ ہے جو اللہ سے کوہ طور پہ جا کے باتیں کرتا ہے، لیکن یہ موسیٰ وہی ہے جو موسیٰ دعا کرتا ہے اللہ تو مجھے محمد کی امت میں پیدا کر دیتا۔ یہ موسیٰ وہی ہے جس موسیٰ نے اللہ سے کہا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تیرے طاقت اور بس کی بات نہیں ہے، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، لیکن موسیٰ بھی اللہ کا کلیم تھا، اللہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی تجلی پڑی، وہ کوہ طور بالکل سرما بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، ہوش آیا اللہ میرے طاقت کے اندر یہ نہیں ہے، یہ موسیٰ ہے، اس کو تورات ملی ہے، یہ میرا نبی محمد ہے جسے اللہ نے کلام عطا کیا ہے۔ موسیٰ کہتا ہے اللہ دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تو دیکھ نہیں سکتا، یہ میرا نبی محمد ہے جس کو اللہ نے معراج کروایا۔ یہ عنوان ہوتا میں اس پہ آپ کو سمجھاتا معراج کا مقصد کیا ہے، لیکن میں اپنے عنوان پہ آنا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ کے نبی آسمانوں پہ گئے، وہاں 50 نمازیں ملی، آپ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام ملے، آقا آپ کی امت یہ پڑھ نہیں سکتی، کیوں؟ میرا تجربہ ہے میری قوم تو 3 نہ پڑھ سکی، یہ 50 سے کیسے پڑھیں گے؟ آقا پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی، 45